अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के बारे में बात करेंगे। ज़ाहिर दरिंदा जो बताया जा रहा है उसके बारे में कुछ बातें सामने आ रही हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि यूएस एम्बेसी इंटरफेयर कर रही है मामले में, और लोगों को शक व शुबहात है कि क्या मामला है, क्योंकि यूएस एम्बेसी ने रब्ता किया, किस लिए किया, असल वजह क्या है, और कुछ वीडियोस भी बनी इसके ऊपर। तो लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं और वो सवाल करते हैं, और मोस्टली लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उनको सही चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो समझते कुछ हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इस पर क्लियर कर दूं। पहले तो यूएस एम्बेसी ने क्या किया। यूएस एम्बेसी ने बेसिकली जस्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये कहा है कि हम ज़ाहिर जाफ़र से, जो कि जानवर है मैं समझता हूँ, उससे मिलना चाहते हैं। कौंसलर रसाई चाहिए, कौंसलर रसाई चाहिए, ये लफ्ज़ पहले ज़हन में रख लें। जिस तरीके से वो कलभूषण के केस में भी कौंसलर रसाई की बात होती थी, और ये क्या होती है कौंसलर रसाई, और ये क्यों उन्होंने किया, और इसमें क्या नुकसान है, ये क्या फ़ायदा है। तो जो फैक्ट्स हैं वो उस पर बात करनी चाहिए, बजाय इधर उधर की सनसनी फैलाए बंदा। तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो यूएस एम्बेसी ने पहली बात तो ये कि ट्वीट की थी शुरू में ही, जब लोगों ने शक करना शुरू किया था, शुरू में भी ये मामला उठा था, तो उन्होंने ट्वीट में कहा था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मैक्सिमम कौंसलर रसाई लेंगे या लीगल असिस्टेंस देंगे अपने सिटीज़न को। बाकी जिस मुल्क में भी हमारा सिटीज़न कोई क्राइम करता है, वो सिटीज़न जो जिस मुल्क में क्राइम करेगा वो मुल्क उस हिसाब से उसको सज़ा देगा, वो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये नहीं कि पाकिस्तान, अमेरिका या कोई, पहली बात तो ये कानून के मुताबिक ये जो कौंसलर रसाई वाला मामला है, ये पाकिस्तान भी अपने जो भी पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, कई हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, जो यूएस में हैं, उनके साथ यूएस को कह के उनकी स्टेट डिपार्टमेंट से कौंसलर रसाई लेता भी है और ले भी सकता है। तो ये एक दो तरफा मामला होता है, ये कोई ऐसा कोई बिग डील नहीं है। दूसरी बात ये कि हर चीज़ को हम लोग बाज़ औक़ात और तरफ ले जाते हैं, इशू बना लेते हैं कि शायद यूएस क्यों मामा बन रहा है और उसका क्या काम है, वो अपने आराम से बैठे। ऐसा नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें नूर मुकद्दम जो विक्टिम है वो यूएस सिटीज़न होती, तो यूएस ने फिर भी बीच में आना था, और फिर ज़्यादा आना था कि हमारे सिटीज़न के साथ ये सलूक हुआ, क्यों हुआ, पूछना था। तो यूएस जो हो या पाकिस्तान हो, कोई भी हो, वो जो उनका सिटीज़न होता है, उनको जो राइट दिए होते हैं उन्होंने, यूएस सिटीज़न जो भी हो या पाकिस्तानी सिटीज़न हो, तो वो जो कौंसलर रसाई है और जो भी उनकी आपस में लीगल असिस्टेंस की बात है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो मुल्क देते हैं अपने सिटीज़न को। वो दोनों सूरतों में, वो बेशक विक्टिम हो या क्रिमिनल हो, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि वो उनके इंटरफेयर करते हैं अंदरूनी मामलात में या वकालत में या उसमें जुडिशरी में या कोई केस के रद्द-बदल करने में। ऐसा कुछ नहीं होता। एक मेरिट है, एक रूल है, एक फॉर्मेलिटी है, उसके मुताबिक काम होता है, और ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। हाँ, जहाँ तक लोग रेमंड डेविस की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, उसको उन्होंने डिप्लोमेटिक डिक्लेयर किया था पासपोर्ट उसका, और लेकिन फिर भी ये आपको क्लियर होना चाहिए, वो उस पर नहीं बाहर गया था, वो दियत दे के, पैसे दे के गया था। वो जो खून बहाव होता है, करोड़ों रुपया उसके उस केस में दिया गया था, और ये बात बाद में सामने आ गई थी। तो वो उस तरीके से रहा हुआ था, वो अगली फैमिलियों ने डील की थी। लेकिन दूसरी सूरत ये थी कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया था। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है। अभी अक्सर ये खबर आती है, मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, कि इस्लामाबाद में जी एक डिप्लोमेटिक गाड़ी थी और डिप्लोमेटिक नंबर था, और उसके अंदर डिप्लोमेट बैठा हुआ था, और उसने जो सा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक बंदा ज़ख्मी हो गया या डेथ हो गई, तो डिप्लोमेट को पकड़ा नहीं गया, वो डिप्लोमेट छूट गया और डिप्लोमेट बाहर चला गया। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, बहुत सी आवाम को नहीं पता। मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के नाम से जिनीवा कन्वेंशन के अंदर एक चीज़ है, जिसके अंदर डिप्लोमेट्स जो भी होते हैं दुनिया के, वो पाकिस्तान के हों, अमेरिका के हों, कहीं के भी हों, उनको छूट होती है किसी भी किस्म के क्राइम में। अगर वो पकड़े जाएं तो वो उनको उस मुल्क की हुकूमत नहीं गिरफ्तार कर सकती, उनको एक किस्म की छूट होती है। वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को भी अमेरिका में होगी और अमेरिका के डिप्लोमेट्स को भी पाकिस्तान में होगी, सारे मुल्कों का इस तरह आपस में है। और यही बात मैं आपको बता दूं कि हमारे भी कुछ एक डिप्लोमेट ने अमेरिका में एक क्राइम में कोई मसला हो गया था उनका एक दफ़ा, तो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, और अमेरिका ने हालांकि कोशिश की थी मामा बनने की, लेकिन उन्होंने आगे से कह दिया कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी आप नहीं बन सकते या उनको पकड़ सकते, और नहीं अमेरिका ने पकड़ा था।
تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ایک سائڈ پہ نہیں، یہ 2 سائڈ سٹوری ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹ والا معاملہ ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو اس سے جوڑ رہے تھے کہ مے بی یہ اس طریقے سے ہوگا. دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہ ایک سٹیزن ہے، وہ کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہے، جسٹ سٹیزن ہے. اور سٹیزن کے جو امریکن سٹیزن ہے یا کینیڈین سٹیزن ہے، UK کا سٹیزن ہے، یہ جو کنٹریز ہیں یہ اپنے سٹیزنس کو رائٹ دیتی ہیں. اور رائٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وکٹم کا اور ہوتا ہے اور جو جرم کرنے والا ہے ملزم اس کا اور ہے. جو جرم کرنے والا اس کو صرف انہوں نے لیگل اسسٹنس دینی ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ یہاں پہ جو جیل میں ہو ٹھیک ہو، بس. اور تو کچھ اب اس میں انٹرفیئرنس وہ پھر بھی نہیں کریں گے. انہوں نے باقاعدہ اجازت لینی ہے انٹیریئر منسٹری سے، انٹیریئر منسٹری نے پھر اجازت دینی ہے، انہوں نے ملنا ہے. اور اتنی سی بات ہے. وہ بھی تب میرے حساب سے جو ابھی تک رپورٹس آئی ہیں وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب یہ جو ملزم ہے یہ شور ڈالے، چیخے چلائے کہ مینوں بڑی گرمی لگ رہی ہے تھے تو مینوں ذرا آ کے ہوا دو، پکھی چلو. میں ایک مثال دے رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شور ڈالا ہو کہ میں امریکن سٹیزن ہوں جو پہلے دن سے شور ڈال رہا ہے، ہلو آئی ایم انگریز، آئی ایم بلیک لائف میٹر، ہیں آئی ایم انگلش اسپیکنگ، یو نو دیٹ، تو پلیز US ایمبیسی کو بلاؤ. تو پھر US ایمبیسی ایک فارمل سمجھتے فارمیلٹی کرتی ہے. اور ایڈے وہ اچھے نہیں ہے جنہ تھی سمجھ رہے ہو کہ وہ پاکستان سے اس چیز کا پریشر ڈالیں گے کہ ظاہر کو چھوڑ دو بڑا سونا ہے گا. بالکل بھی نہیں، کیونکہ ظاہر کی پیدائش یہاں پہ، برتھ یہاں سے ہے. اور ظاہر کے پاس صرف نیشنلٹی ہے US کی، اور موسٹلی ٹائم اس نے پاکستان میں گزارا ہے. تو وہ بیسکلی ڈیول نیشنل کہہ لیں آپ، پاکستانی پلس امریکن سٹیزن جس طرح ہوتے ہیں. تو وہ معاملے میں انہوں نے صرف اپنی لیگل اسسٹنس دینی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور وہ بھی کیا دیں گے لیگل اسسٹنس؟ وہ خود اتنے امیر ہیں، انہوں نے خود اتنے مہنگے وکیل کرائے ہیں. اور اس وکیل سے مجھے یاد آیا ایک بڑی ضروری بات، ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ بہت سے وکیل جاتے ہیں اڈیالہ جیل اور جا کے اپنا وکالت نامہ چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہم ظاہر جعفر کے لیے لڑنا چاہتے ہیں کیس. یہ بات بڑی ضروری ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خبروں میں، YouTube پہ، TV میں لوگ مرچ مسالہ لگاتے ہیں اور اپنی فیم کے لیے بعض اوقات کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں لڑکی کی. لیکن دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے کہ ایک اتنا خوفناک اور اتنا خطرناک مجرم جس نے ایک اتنا بھیانک کام کیا کہ جس کے بارے میں بندہ بات کرتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ درندہ لگاتا ہے، جانور لگاتا ہے. اور اس کا کیس لڑنے کے لیے وکیل کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ بھئی وہ چھوٹے وکیل چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا کیس لڑیں گے تو ہم لائم لائٹ پہ آ جائیں گے اور ہم فیمس ہو جائیں گے اور ہم ایک نامور وکیل پائے جائیں گے. کل کو جو بڑے بڑے ملزم ہیں، مجرم ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں گے اور ہم ایک دن بڑے بنگلوں میں، بڑی گاڑیوں میں پھریں گے. تو بیسیکلی آپ اندازہ لگائیں کہ پیسے کی لالچ اور فیم اور طاقت اور شہرت کے لیے بدنام جو ہوتے تو کیا نام نہ ہوتا. تو یہ وہ جو بات ہے کہ مطلب بدنام ہونے کے بعد اگر انسان شہرت کمائے تو ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے وکیل جا کے ظاہر جعفر جو کہ درندہ ہے اس کی وکالت کرنا چاہتے ہیں، وہ جاتے ہیں اڈیالہ جیل. تو یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے. دوسری بات، ظاہر نے بڑی چیخیں ماری ہیں کہ بھائی مجھے اپر کلاس جیل دی جائے، B کلاس جیل دی جائے. جہاں پہ B کلاس جیل بیسکلی جو سی ہوتی ہے وہ میکسیمم بڑے افسروں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے، اس قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. A کلاس میں پولیٹیشینز ہوتے ہیں، C کلاس نارمل لوگوں کے لیے ہوتی ہے. جیل میں بھی کلاسز ہیں، مطلب جس طرح ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس. تو وہ جو اس نے بیوروکریٹس کی کلاس ہوتی ہے کہہ لیں، یا افسروں کی کلاس، بڑے لوگوں کی کلاس، B کلاس، اس کی درخواست دی ہے کہ وہ چیخ رہا ہے کہ میرے سے نہیں رہا جاتا یہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ چھوٹی جیل میں. کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے 2 قیدی بھی ڈالے ہوئے ہیں جیل کے کمرے میں، اور وہ جو 2 قیدی ہیں وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کہیں خودکشی نہ کر لے، کیونکہ وہ بڑا تنگ ہے، اس کو نشہ نہیں مل رہا اور وہ ممی ڈیڈی لائف اس کی خراب ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب دال آتی ہے ویسے غصہ کر جاتا ہے کہ دال آ گئی میرے سامنے، تو اس لیے اس کے سامنے 2 قیدی بٹھائے ہوئے ہیں. اور وہ پھر آگے سے یہ بھی پتہ لگا جی کہ وہ جو ظاہر ہے وہ ان قیدیوں کو سونے نہیں دیتا دن میں، کہ دن سونے کے لیے نہیں، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، دن کو جاگا کرو. تو یہ عجیب عجیب باتیں کہ مطلب ظاہر ایڈا اچھا تے ڈیسنٹ آدمی کہ کہتا دن سونے کے لیے نہیں ہوتا، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، تو کام کی کر کے آئے. خیر باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن جو مین اس ویڈیو کا پرپس تھا، تو لوگ مجھے بھی کمنٹس کرتے ہیں، ظاہری بات اور لوگوں کو بھی کرتے ہوں گے، اور ویڈیوز بھی اس پہ بنی ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو ہمارے لوگ اکثر آپ کو پتہ ہے US کا نام سنتے ساتھ ہی غصے میں آ جاتے ہیں کہ US شاید پتہ نہیں کیا. اچھا ایک بات تو تسلیم کرنی پڑے گی، جو چودھری ہوتا ہے نا پنڈ کا، وہ چودھری ہوتا ہے. تو دوسرے جو ان سے ہے نا، وہ یہ فیکٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ US اس ٹائم چودھری ہے، اور US یہ جو فیکٹ ہے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے.
اب ایک مثال دیتا ہوں, یہ پچھلے دنوں افغانستان کا جو مسئلہ چل رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ کیا بلکہ 100% ہی کہہ لیں, دنیا میں جس کی ملکوں کی ہیلپ کی پاکستان نے کی, وہاں سے ایویکویشن میں, نکالنے میں لوگوں کی, یو کے لوگوں کی, بیلجیم کے لوگوں کی, سارے لوگوں کی. لیکن ایک طرف ٹویٹ کر کے شکریہ ادا کر رہے تھے یہ قومیں, یورپی یونین, یو کے اور یہ سارے, اور ایک طرف یو کے نے ہمیں پرسوں اس میں ڈال دیا ریڈ لسٹ کرونا والی میں, اور انڈیا کو نہیں ڈالا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے فائدے سارے ہم سے لیتے ہیں, لیکن جہاں ہماری بات باری آتی ہے دینے کی, ہمیں جو سا وہ ریڈ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمارا ایک جو مرضی ہے, فیکٹ ہے کہ ہمیں بھی ایک چھوٹا ملک ہے, ہم آکڑ نہیں سکتے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی خودداری کو چھوڑ دیں اور اپنے فیصلے خود نہ کر سکیں. ہمارے پاس سب اختیار ہے, ایک نیوکلیر پاور بھی ہے, لیکن یہ کہ یہ جو ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ پاکستان لیٹ جائے گا, پاکستان ان کے سامنے چپ کر جائے گا, یا امریکہ جو ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. دونوں صورتوں میں نہ امریکہ ظاہر جعفر کو بچانے والا ہے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں, نہ ہی پاکستان ان کے ساتھ لیٹنے والا ہے. یہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے لیگل اسسٹنس کی, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ لیگل تو ان کے پاس ویسے ہی بہت ہے, اور زیادہ سے زیادہ کونسلر رسائی ہے. وہ جس طرح کلبھوشن جادو کیس میں تھی, وہ لوگ بڑا غصہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہر جگہ ہوتا ہے. پاکستان بھی اس طرح لیتا ہے کونسلر رسائی, میں آپ کو بتا دوں. تو یہ نارمل ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. تو اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے, اور اگر جائیں گے تو اس پہ بات کریں گے. یہ جہاں تک کر رہے ہیں یہ قانونی لحاظ سے بالکل اس میں کوئی غلط نہیں. تو باقی یہ کہ اگر کوئی آپ لوگوں کو بات کنفیوژن ہو یا اور سوال پوچھنا چاہیں, میرے سے کچھ مس ہو گیا ہو, تو آپ لوگ یہ نیچے میں ڈرامہ اور حقیقت, ڈرامہ _ حقیقت, یہ انسٹاگرام پہ اگر ٹائپ کریں گے تو میرا آ جائے گا. تو انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تو مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.